بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے گئے۔ میں نے بیت الخلاء کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کس نے رکھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی اور فرمایا، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائیو۔ یہ صحیح البخاری کی روایت ہے۔ یہ حدیث نمبر 143 ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کو صحیح بخاری شریف میں نقل کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام گھومتے رہتے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کوئی بھی بات نکلے اور ہم لوگ اس کو سن کر اس کو یاد کر لیں۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اس لیے گھوما کرتے تھے۔ ایک صحابی یا رسول اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے یعنی استنجا سے فراغت حاصل کرنے کے لیے بیت الخلاء میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں قضائے حاجت کی، استنجا سے فارغ ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر نکلے یعنی ٹوائلٹ سے جب باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت الخلاء کے پاس یعنی ٹوائلٹ کے پاس پانی رکھا ہوا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوائلٹ کے پاس پانی رکھا ہوا دیکھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھنے لگے کہ یہ پانی کس نے رکھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی نے بتایا کہ فلاں صحابی نے آپ کے ضرورت کے لیے پانی رکھے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس صحابی کو دعا دی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں یہ کلمات ارشاد فرمائے، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائیے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جب کسی کے لیے کوئی کام بغیر کہے کیا جاتا ہے تو
اس پر دل سے دعا نکلتی ہے، اور جب دل سے دعا نکلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک سے یہ دعا کے کلمات ارشاد فرما کر امت کو تعلیم دی ہے کہ جب کسی کے لیے کوئی بھلائی کیا جائے تو اس کو دعائیہ کلمات سے نوازو تاکہ اس کی آخرت سنور جائے، دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی سنور جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں اس صحابی کو دعا دی۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب بڑے بزرگ جب کسی کام سے جائے یا استنجا ٹوائلٹ میں جائے تو ادب کا پہلو یہ ہے کہ اس کے لیے پانی کا انتظام کیا جائے تاکہ نکلنے کے بعد قضائے حاجت کے بعد اس کو بھٹکنا نہ پڑے۔ جب نہیں بھٹکیں گے، اپنے سامنے رکھا ہوا پانی دیکھیں گے، جب وہ دوسرے کی خدمت دیکھیں گے، جب وہ دوسروں کا اکرام دیکھیں گے کہ میرے ساتھ اکرام کا معاملہ کیا جا رہا ہے، میری خدمت کی جا رہی ہے اور میرے بغیر کہے ہوئے یہ ساری کی ساری چیزیں مہیا کر دی گئی ہے، تو پھر وہ انسان کو بہت خوشی ہوگی۔ پھر وہ انسان اس کے لیے دعائیہ کلمات ارشاد فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت کے دعا کو رد نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائیں گے۔ کس وقت کس کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول کر لے، کس کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کیا جائے، کوئی کہہ نہیں سکتا۔ اس لیے ہم لوگوں کو ہر موقع پر ہر وقت اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، بڑے بزرگ کا اکرام اور عزت کرنا چاہیے تاکہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔